حضرت ابوبکر سوال کر رہے ہیں، اہل سنت کی کتاب شواہد التنزیل، علامہ ہسکانی کی 3 جلدی کتاب میں پہلی جلد کا حوالہ۔ حضرت ابوبکر نے سرکار سے سوال فرمایا، جب سرکار نے کہا نا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعمیر کرنی ہے، جن کو تعظیم کرنی ہے، جن کا احترام کرنا ہے، بات پوری ہو گئی تھی، مگر حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ فوراً سرکار کا جواب آیا، نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ اپنے عقیدے کو بھی بیان کر رہا ہوں اور اس منبر کا تقاضا بھی ہے، ان بچوں اور جوانوں کے لیے غذا بھی فراہم کر رہا ہوں تاکہ بات کرو، بڑے اطمینان سے بات کرو۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ میں کسی رسانے پر بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک سنی نے پاکستان کو سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سنی جس نے پاکستان کو سوچا، اور قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ جس نے پاکستان بنایا۔ لہٰذا یہاں سنیوں کو بھی وہی حق ہے جو شیعوں کو ہے، اور شیعوں کو بھی وہی حق ہے جو سنیوں کو ہے۔ اور میں جس جگہ خطاب کر رہا ہوں یہاں حسن یہ ہے کہ یہاں تو یہ فرق ہی نہیں ہے کہ سنی مجلس میں نہیں آئے گا، یہ امام بارگاہ شیعوں کی نوکری کی جگہ ہے، مالکی کی جگہ نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی مجلس میں آ کے بیٹھے گا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، کوئی حق نہیں ہے۔ حتیٰ میں تو اور بالا تر بات کروں، یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تم مسلم ہو یا غیر مسلم۔ خبردار، ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بھی بناتے ہیں، مگر امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں۔ ہم امام بارگاہ علیحدہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو اور عیسائی نہیں جا سکتا۔ امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اور عزیزوں، میرے اپنے گھر سے زیادہ حسین گھر حسین کا ہونا چاہیے۔ جتنا میں خرچہ کر سکتا ہوں کم ہے، اور خبردار امام حسین کی عزاداری اور اہل بیت کی یاد میں منعقدہ جلسوں کے اوپر خرچہ کرتے وقت نیب کا افسر بن کے نہیں بیٹھا کرو کہ صاحب پچھلے سال آپ نے 20 دے کے کی تھی، اب 25 کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اتنا پیسہ آپ نیاز نظر پہ خرچ کر رہے ہیں، علاقے میں یتیم اور بیواؤں کا خیال کریں۔ یتیم اور بیواؤں کا خیال کرنا ہر اہل دل کا کام ہے، ہر مسلمان، ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ناداروں اور مسکینوں کا خیال کرے، مگر سب نادار یتیم بیوائیں اس وقت یاد کیوں آتی ہیں جب حسین کا ذکر ہو رہا ہو؟ جتنے اہتمام سے اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں کرنا ہوگا، ہر سال سے زیادہ کرنا ہوگا، ہر سال سے بہتر انداز لانا ہوگا، یہ خرچہ کم کر کے کسی یتیم اور بیوہ کو نہیں دینا۔ میں اپنے عقیدت کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور حقیقت کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ تم حسین کے نظام کو مضبوط بناؤ، حسین یتیم خود پال دیں گے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی تعریف کروں، اس لامکان کی ذات کا گھر بن گیا حسین، اس لامکان کی ذات کا گھر بن گیا حسین، اصل میں تھا رسول مگر بن گیا حسین۔ لوگ کے سینہ پہ پڑھ کے قرآن کے کر دیا اعلان، ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین۔ وہ گھر جنہیں بنانے کا اللہ حکم عطا کر رہا ہے، وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں سب سے افضل اہل بیت کا گھر ہے۔
طے یہ ہوا، گفتگو یہاں تک آئی، تمہید یہاں مکمل ہوئی کہ ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا تھا، انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جنہوں نے 1924 میں یہ مکان گرائے، مسلمانوں کے درمیان 3 مسلکوں کو پیدا کیا گیا، ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور ان کی جائے ولادت بھی ایک ہی ہے۔ 1924 میں 3 مسلک بنائے گئے اور جائے ولادت ان کی برطانوی سفارت خانے تھے۔ مقام ولادت ان کی برطانوی سفارت خانے تھے اور اور تاریخ ولادت ان کی 1924۔ بر صغیر والوں میں قادیانیوں کو بنایا گیا، فارسی زبان بولنے والوں میں بہائیوں کو بنایا گیا، عربی زبان بولنے والوں میں وہابیوں کو بنایا گیا۔ یہ وہابی، بہائی اور قادیانی ایک ہی تاریخ پیدائش کے برطانوی اولادیں ہیں۔ اور تینوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں میں افتراق ڈالیں، انتشار پھیلائیں۔ بر صغیر کا علاقہ یعنی ہندوستان، موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے لیے قادیانیوں کو بنایا گیا۔ بال برابر بھی اگر کوئی مسلمان، کوئی شیعہ قادیانیوں سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، بس قادیانیوں سے کوئی شیعہ تو پیار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں حسین حق پر نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی قادیانیوں سے پیار کرتا ہے، میرا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا گلا کاٹ دو جا کر، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہی ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں لڑنا۔ ہم تو ان سے نہیں لڑ رہے جنہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارا تو انداز واردات ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا دشمن تو پاکستان میں اتنا بے وقوف ثابت ہوا ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن سے ظاہری بدلہ نہیں لینا، ہمارا انداز کچھ اور ہے۔ وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں۔ یہ مجلس اس کے نظریے کی موت ہے۔ کتنی بڑی آرزو تھی اس ملک کے اندر، اسی ڈسٹرکٹ کے اندر، اسی ڈویژن کے اندر، کتنا نقصان ہوا ہمارا، مگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب سے 70 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا۔ تم نے پاکستان میں اتنا ہمیں مارا، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو بتائیے ہمارا نقصان ہوا یا ہمارا فائدہ ہوا؟ نظریے کا فائدہ اصلی فائدہ ہوتا ہے نا۔ بدن کو تو مرنا ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، سی میں مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا، ہارٹ فیلئر میں مرے گا، دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، دریا میں ڈوب کے مرے گا، سب کو مرنا ہے نا۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا نا۔ آب حیات تو صرف 4 نبیوں نے پیا ہے، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر۔ ان 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہے تو وہ اب تک ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ آپ کی ولائی سماتے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے آب حیات پیا ہے تو ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ جنہیں پی کر وہ زندہ ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت آب حیات پینے والے نہیں ہیں، خود عین الحیات ہیں۔ امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے عین الحیات، جہاں سے حیات کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ کوئی اگر انہیں درک کر لے تو وہ عیسیٰ بنتے ہیں، خضر بنتے ہیں، الیاس بنتے ہیں، ادریس بنتے ہیں، اور ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ حضرت خضر کی زندگی پر سب کو یقین ہے، اور حضرت خضر نے جس کی نوکری کی ہو اس کے لیے پوچھتے ہو کہ 1150 سال سے زندہ کیسے ہے میرا امام، ہمارے امام۔ تو بحث یہ ہے کہ گفتگو یہ ہے کہ یہ گھرانہ، اللہ نے اس گھر کو زندہ دیکھنا ہے اور یہ گھر زندہ رہے گا۔ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ممبر بہت پرانا ہے، میں نہیں تھا تب بھی یہ ممبر تھا، جسے پنجاب میں اسٹیج کہتے ہیں جی، جہاں پر ذاکر کھڑا ہو کے پڑھتا ہے۔ ہم نہیں تھے مگر یہ تھا، ہم نہیں ہوں گے یہ رہے گا۔ سامعین میں آپ نہیں تھے، مجلس ہوتی تھی، آپ نہیں رہیں گے، مجلس ہوگی۔ آپ کی اور میری وجہ سے یہ ذکر زندہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔
اس ذکر کی برکت ہے کہ جو آج ہم زندہ ہیں. لہٰذا میرے محترم سننے والوں، تھوڑی سی ہسٹری سن لیجئے. 1924 میں ایک جان بوجھ کر طے شدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق ڈالنے کے لیے 3 مسلکوں کی بنیاد ڈالی. قادیانی بر صغیر میں، بہائی فارسی زبان علاقوں میں، جی کوئی 17-18 ممالک ہیں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، فارسی بولنے والوں میں بہائی مسلک کو بنایا گیا، اور عرب دنیا میں وہابیت کو بنایا گیا. اور قادیانیوں کا آج کیا حال ہے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، میرا مضمون نہیں ہے. بہائی آج کس کونے میں دبے بیٹھے ہیں یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن وہابیوں کے پاس کیونکہ پیسہ بہت تھا، تیل بہت تھا، تو انہوں نے پاکستان میں بھی پیسہ بہت بھیجا، دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے بہت فنڈنگ کی. اور شہزادے نے تو ابھی پچھلے دنوں اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے پاکستان میں کتنے پیسے بھیجے ہیں وہابیت کو اور اپنے مسلک کو اور اپنے مکتب کو فروغ دینے کے لیے. ہم نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، بڑے بڑے مدرسے بنوائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اس نے تو اعلان کر دیا، یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کہا جو پیسہ کھائے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ تردید بھی نہیں کر پاتا. کوئی تردید بھی نہیں آئی کسی کی طرف سے کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے. اگر کسی نے بڑھ کر کہہ بھی دیا ہوتا نا کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے، جھوٹ بول رہے ہیں شہزادے صاحب، تو پھر وہاں سے اور تفصیل آ جاتی کہ ہم نے تمہیں کتنے دیے تھے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اعلیٰ قیادت نے، عسکری اعلیٰ قیادت نے ایک اجلاس میں بہت واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں فرقواریت پھیلانے کے لیے پیسہ آیا ہے، اور پیسے کا روٹ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں گیا. الحمدللہ ہم پہلے بھی نیاز کھانے والے لوگ تھے، اور آگے بھی ہم امام حسین کی نظر کھانے والے لوگ ہیں. جن کے پاس امام حسین کے نام پر نیاز و نظر کھلائی جاتی ہو، انہیں کسی سے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی برکت ہی کچھ اور ہے، اس کے اندر برکت ہی کچھ اور ہے. توجہ چاہوں گا. یہ تینوں مسلک بنائے گئے تاکہ مسلمانوں میں افتراق. اب یہ جو وہابیت ہے اس نے بہت کام دکھایا. اس نے سب سے پہلا کام تو یہ دکھایا کہ شرک اور کفر اس کی ایسی رٹ لگائی کہ ہر بات ان کے نزدیک شرک اور ہر بات ان کے نزدیک کفر. اب ایک بات ہو تو میں یہاں کروں، لیکن جلدی جلدی چند باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. انہوں نے جہاں بھی گردن جھکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ عبادت ہو رہی ہے، اور فوراً کہا یہ شرک ہو رہا ہے، لہٰذا جہاں گردنیں جھکائی جاتی ہیں انہیں گرا دو. لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ گردن جھکنا عبادت کے لیے نہیں ہوتا، تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہوگا، شیعہ نہیں ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید مضبوط نہیں رکھتا. ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اللہ کیسا ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے. ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کسی کا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ بھی ہماری ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہماری ہے. علی نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے. مجھے تو تعجب ہے تم ٹانگوں والا اللہ رکھ کے بھی مسلمان رہو، اور ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانے پھر بھی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے. ہمیں آپ کی کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، کچھ بے توجہیاں ہوئی ہیں ہمارے خطیبوں سے، ذاکروں سے، جس کی کیفیت اب بہتری کی طرف ہے. اور بہتری ڈنڈے سے نہیں لائی جاتی بھائی. میں اس ملک کے اندر ایک تنقید کا شکار بھی رہا ہوں کہ میں ذاکروں سے پیار کرتا ہوں. جی ذاکروں سے میں محبت کرتا ہوں. میں ان کے قریب جاؤں گا تو انہیں توجہ دلاؤں گا نا. میں اگر ان سے لڑ بیٹھوں گا، ان سے محاذرائی کروں گا تو انہیں کیسے توجہ دلاؤں گا. پورے پاکستان میں 10 ٹاپ 10 امامے والے عالم نہیں ہے جو مجلس اچھی پڑھ سکیں، تو کیا مجلسیں بند کر دیں؟ کون پڑھے گا پھر مجلسیں؟ جب آپ کے پاس عالم اچھے خطیب نہیں ہیں تو مجلسیں کون پڑھے گا؟ مجلسیں بند کر دیں. ذاکروں کی ضرورت نہیں ہے، ذاکروں کی بہت ضرورت ہے. ان کی خدمات ہیں. انہوں نے اس وقت میں اس قافلے کو چلایا ہے جب کوئی چلانے والا نہیں تھا. وہ ڈھول لے کر کھڑے ہو جاتے تھے چوک کے اوپر. آؤ میں ایک مظلوم کا قصہ سناؤں. اور مجمع جمع ہو جاتا تھا، اور وہ جب ڈھول بند کر کے مظلوم کا قصہ سناتے تھے تو خبر ملتی تھی کربلا کی بات کر رہا ہے. یہ 200 سال پہلے اس خطے میں ایسا ہوا ہے جب مجلسوں کی یہ کیفیت نہیں تھی. آج جس شوق سے آپ بیٹھے ہیں نا کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے بیٹھنے کی، جس توجہ سے آپ آئے ہوئے ہیں، یہ کیفیت نہیں تھی 200 سال پہلے.
یہ آج کلاس ہماری بہتر ہوئی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بہتر کلاس ہو جانے کے بعد پرانے استادوں کو دھتکار دیا جائے. اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے جو سننا تھا سن لیا، مجھے اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے گا. مجھے تنقید کی جاتی ہے کہ ذاکروں سے پیار کرتے ہیں. ہاں پیار کرتا ہوں، ذاکروں کی اولاد ہوں، ان کی بڑی خدمات ہیں، مگر ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تمہارا فلاں جملہ، فلاں قصیدہ، فلاں دوہڑا، فلاں تمہارا جملہ وہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، وہ اہل بیت کی تعلیم، وہ مولا علی کے فرمان کے خلاف ہے، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. کون توجہ دلائے گا؟ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. انہیں اللہ نے گلا اچھا دیا تھا تو انہوں نے تھوڑی سی محنت کی اور ممبر پر آ کر انہوں نے ہمیں مولا اہل بیت کے فضائل سنائے اور مصائب اہل بیت پڑھ لیے. تو انہیں توجہ کون دلائے گا؟ میں آپ محترم سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ کبھی اگر کوئی ذاکر کوئی بگاڑ کی بات کرے تو اسے لڑیں نہیں، اسے انتہائی پیار کے ساتھ ایک آیت سنا دیجئے، ایک حدیث دکھا دیجئے، کوئی حوالہ دے دیجئے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کے خلاف ہے. اور ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، آپ ہمیں محض آرائی کی کیفیت میں نہ سمجھیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں. ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں مگر اچھا سننا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. میں قتال پور میں شاہ صاحب کے ہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں، مگر مجلس قتال پور میں نہیں پڑھ رہا. اسی وقت کینیڈا میں لائیو بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہے ہیں لوگ. اب تو دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، اتنی چھوٹی دنیا ہو گئی ہے. جب مولا علی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کو دکھاتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج ساری دنیا 2 انگلیوں کے درمیان ساری چیزیں دکھا رہی ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی نا باتیں. وقت لگے گا اور وقت الحمدللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم کامیاب دور سے گزر رہے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو میرے مجمع کے اندر اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، میرے عزیز ہیں، میری جان ہے. خبردار سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو. یہ ہماری جان ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے. متوجہ کریں ان سنیوں کو جنہوں نے بڑی غلطیاں کی. سارے سنی مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے دعائے زہرا ہے. اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سنت علی کا کام ہے. تو جو کام نتیجہ نہیں دے گا اسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی صحابی کی توہین ویسے بھی تشیع کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور دیکھیں، میں اگر اس امام بارگاہ میں سینہ چوڑا کر کے کوئی بات کروں نا تو مرد تو جب کہلاؤں گا جب ٹی وی پر بھی وہی بات کروں. الحمدللہ ہم وہاں پر بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر پہلے تم طے کرو کہ مقدسات ہیں کون. بھائی ہم آپ کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر طے کر لو کہ مقدسات ہے کیا. کسے مقدس مانتے ہو؟ کل کو تم نے اگر یزید کو مقدس بنا دیا تو ہم احترام کریں گے؟ جی نہیں، ہمارے نزدیک وہ محترم ہے ہی نہیں جو اہل بیت سے لڑا ہو یا لڑی ہو. ہاں توہین نہیں کریں گے، ہاں توہین نہیں کریں گے. ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے مفتیوں نے، ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ توہین نہیں کرو. لیکن ہم آئیڈیل انہیں مانتے ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. مولانا نے نماز پڑھائی، میں ان کے پیچھے پڑھ رہا تھا نماز، میرے والد بھی نماز میں تھے. جیسے ہی مڑے تو ہم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا. ہمارے والد بھی وہیں کھڑے تھے، ہمارے والد ان سے 40 سال بڑے عمر میں. تو وہاں ایک نمازی نے کہا کہ آپ نے مولانا سے مسئلہ پوچھا، آپ کے والد تو بڑے ہیں، ان سے نہیں پوچھا. تو میں نے کہا جی والد میرے بڑے ہیں مگر عالم یہ ہیں. ہم مسئلہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں اور عمر والوں کا احترام کرتے ہیں. یہ ہماری موٹی موٹی سی باتیں ہیں، روشن روشن سے دلائل ہیں. تو 1924 میں، تھک تو نہیں رہے؟ تھوڑی سی بتائیے. 1924 میں جس مسلک کی بنیاد پر مزارات گرائے گئے وہ ایک مذہب کے نام پر سیاست تھی تاکہ مسلمانوں میں افتراق ہو. ہم نے بڑے جگر کے ساتھ اس منزل کو گزارا. تحریکیں چلیں، تحریک خلافت
ہندوستان سے بنائی گئی مولانا محمد علی جوہر. اس وقت میں ہمارے بزرگ علماء بھی بعض ان کے ساتھ تھے اور وائس رائے سے ملنے گئے اور بڑی بڑی تحریکیں چلیں, لیکن بہرحال اس کا نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ جن سے جا کے شکایت کر رہے تھے انہی نے تو یہ کام کروایا تھا, تو کیسے وہ بات کو سنتے. مزار گرا دیے گئے. میں کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان مزاروں میں ایک مزار اس صاحب قبر کا مزار ہے جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا میں نے یہ مضمون لیا مولا کی خوشنودی کے لیے. 2 دلیلیں دیتے ہیں حضور وہ کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے مطابق ہم نے مزار گرایا, دوسرا ایک حدیث ہے جس کے مطابق ہم نے مزار گرائے. میں ان دونوں دلیلوں کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. سب سے پہلی آیت جو وہ پڑھتے ہیں کہ جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم نے حکم دیا کہ آج کے بعد یہ کام نہ کرو, تو وہ کون سی آیت ہے, وہ کون سی دلیل ہے؟ وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ ہم فاسقون ماتوا وہم فاسقون. اللہ نے حکم دیا میرے حبیب لا تقم علی قبرہ, ان کی قبر پہ نہ کھڑا ہوا کرو. تو ایک قبر ہوگی تو کوئی کھڑا ہوگا, ہم قبر ہی گرا دیتے ہیں تاکہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو جا کر. یہ دلیل, جبکہ اس کو رد اتنی آرام سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیت ابی ابن کعب منافقوں کے سرغنہ, منافقوں کے پیشوا کے مرنے پر یہ آیت نازل ہوئی. جب خبر آئی کہ منافقوں کا سربراہ مر گیا ہے تو نبی اس کی نماز جنازے میں شریک ہونے کا, اصحاب نے کہا کہ سرکار چلیے. سرکار سے صحابی کہہ رہے تھے سرکار چلیے نماز جنازہ پڑھائیے, تو فوراً آیت نازل ہوئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ. ولا تقم علی قبرہ, اور ان کی قبر پہ نہ جایا کرو. تو جن کی قبر پہ جانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو روکا ہے وہ مومن مسلمان متقی امام المتقین نہیں ہے, منافقوں کا سربراہ ہے. اگر آپ اسی آیت سے دلیل بنا رہے ہیں کہ قبر پر نہیں جانا چاہیے تو اسی آیت میں تو نماز جنازہ سے بھی روکا جا رہا ہے. تو کیا نماز جنازہ بھی پڑھنا حرام ہے؟ نہیں, یہ آپ علمی غلطی کا شکار تھے جو بہت آرام سے اسے رد کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ایک روشن بات کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے منافقوں کے سربراہ کے لیے, یہ ہر قبر سے نہیں روکا جا رہا. دوسری ایک دلیل دیتے ہیں, بات کروں, دوسری دلیل دیتے ہیں کہ ابن ابی الحیاج اسدی نامی ایک راوی ہے, اس سے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا انی لا ابعثک من ما بعثتنی علی رسول اللہ, میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے دیا تھا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. اے علی میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں, مجھے اے ابی الحیاج نبی نے کام دیا تھا جو میں تمہیں دے رہا ہوں. مجھے نبی نے فرمایا تھا کوئی بت دیکھو تو اسے گرا دینا, اور کوئی قبر بنی ہوئی دیکھو تو اسے گرا دینا. اے ابن حیاج اسدی میں یہ تمہیں کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا تھا. اب یہ حدیث ہے جس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ کیونکہ علی کی خواہش تھی کہ مزاروں کو گرا دو اس لیے ہم نے مزار گرا دیے. جواب تو آپ کے پاس بھی بن گیا ہوگا, میں ابھی اپنے حصے کا جواب دے دیتا ہوں. ایک تو ہم علی اسے مانتے ہیں جو اپنا کام خود کرتا ہو. رسول اللہ نے کام مولا علی کو دیا, مولا علی کسی اور کو دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں رسول اللہ نے مجھے کام دیا تھا میں تمہیں دے رہا ہوں, تو یہ کام علی نے خود کیوں نہیں کیا؟ علی وہ نہیں ہے جو اپنا کام کسی اور کے حوالے کرے. دوسری بات یہ کہ یہ صحاب کون ہیں جنہیں علی کام دے رہے ہیں؟ تمام اہل علوم حدیث کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مولا علی کو سب کرتا تھا, لعن کرتا تھا, مولا کی توہین کرتا تھا. تو جو بھی اہل بیت کی توہین کرے وہ ناسبی کہلاتا ہے, جو ناسبی ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا, اس کی حدیث سند سے گر جاتی ہے. تو یہ تو مولا کا پہلے ہی دشمن تھا, تو مولا کی حدیث اس سے منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ جھوٹی روایت. اور اس کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل, اگر فرض کیجئے مولا کائنات سے سرکار نے یہ فرمایا بھی تھا کہ قبروں کو گرا دینا, تو یہی آیت دلیل ہے کہ قبروں کو بنایا جائے.
اس لیے کہ سویتہو کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ گرا دو، سویتہو کا ترجمہ کیا جائے گا ہر ایک کے مطابق اس کی قبر بنا دو۔ جس کی قبر بڑی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، جس کا مزار بننا چاہیے مزار بننا چاہیے، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق اس کی قبر بنائی جائے۔ یہ ایک دلیل۔ عزیزان گرامی، بہت روشن بات ہے کہ یہ گھر اس لیے بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں سے انسان کو علم ملتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کرے سب جا چکے ہوں، جو نہ گئے ہوں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ کربلا کی زیارت کر کے آئیں۔ آپ خود ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کربلا جانے سے پہلے اور کربلا سے آنے کے بعد آپ ایک جیسے رہتے ہیں؟ بڑا فرق آ جاتا ہے۔ حسین بدل دیتے ہیں، ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، روحانیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کئی دن تک تو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہم کربلا سے آئے ہیں، اور بعض لوگ جو یہ بھلانا نہیں چاہتے کہ میں کربلا سے آیا ہوں، وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ لگا لیتے ہیں، کربلائی، زائر، زوار، تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کربلا سے ہو کر آیا ہے۔ ہمیں یہ مزارات بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم ان مزاروں پہ جا کے ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم ان مزاروں پہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز کے بغیر زیارت نامہ نہیں پڑھا جاتا۔ ان کی زیارت نامہ پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ میں آئے ہوئے سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم قبروں کو پوجنے نہیں جاتے، جنہوں نے ہمیں اللہ سے آشنا کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں۔ اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو کون بتاتا کہ اللہ ہے؟ اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو طریقہ عبادت کون سکھاتا؟ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے فرشتوں کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ وہ یہ گھرانہ ہے۔ اور اس گھرانے کے ساتھ جو اس زمین پر ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ معتبر لوگ، یہ زمیندار لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ افسران، یہ حیثیت والے لوگ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں کہ اس گرمی میں اتنے مجمع میں گھس کر اور جم کر بیٹھے ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ یہ اپنا وقت ضائع کرنے نہیں آئے، یہ اس حسین کو یاد کرنے آئے ہیں، اس گھرانے کو یاد کرنے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں شعور عطا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں انسانیت کے تقاضے عطا کیے ہیں۔ دعوت فکر دوں گا اپنے غیر شیعہ دوستوں کو کہ تناؤ کھچاؤ سے باہر آؤ اور عزاداری امام حسین کے فلسفے کو سمجھو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ذریعہ چاہیے اور وسیلہ چاہیے جو اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے۔ اور یہ پاکستان ہے، یہاں پر زور پر کوئی بات نہیں ہوگی، قاعدے اور قانون کے مطابق بات کرو، اصولوں کے مطابق زندگی گزارو، اور ہمیں جینے دو اور خود بھی جینے کے لیے ہم سے رستے مانگو۔ ہم ایک دوسرے کو اس دنیا میں ختم نہیں کر سکتے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ کس نے کہا ہے کہ حسین پر رونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ ہر زندہ ضمیر، ہر بیدار دماغ، ہر سالم فطرت اسے یاد کرے گا کہ جس نے احسان کیا ہو۔ کیا احسان کیا ہے اس گھرانے نے؟ انہوں نے ہمیں تمیز دی ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر یزید تو پھوپھیوں سے نکاح کر رہا تھا، یزید تو محرموں سے نکاح کر رہا تھا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو تہذیب مٹ چکی ہوتی۔ اور پھر علامہ نقن نے تو ایک جملے میں اس سیمینار میں خطاب کیا، ایک جملے کا خطاب تھا۔ سیمینار کا عنوان پیچھے لکھا ہوا تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب میں اسٹیج پر آئے، وقت تنگ ہو گیا تھا، ان کے پاس وقت نہیں رہا تھا۔ انہوں نے آ کے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ جی، انہوں نے سفر پہ جانے کی وجہ سے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا کر گئے۔ کہ جمعے کے دن تو ہم ہیں نہیں اپنے وطن میں، تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دو۔ کیا مذاق بنتا اسلام کا۔ آج بڑے بڑے ہولیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری ان کی یہ ہے کہ ان کی پشت بڑی کمزور ہے، وہ انہیں مانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے۔ اور اگر آپ کمزور ہوں تو اس لیے مضبوط ہیں کہ آپ انہیں مانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے اور ان کا حشر حسین کے قاتلوں کے ساتھ کرے۔ اس مرحلے پہ آ کے وہ الہی آمین نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے۔ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔
دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بڑھتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسانیت کو فروغ ملتا ہے۔ اتنا کچھ ہم نے نقصان اٹھایا مگر کہیں جا کے ہم پھٹے نہیں، کہیں جا کر ہم مرے نہیں، کہیں جا کے ہم نے دھماکہ نہیں کیا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ برادری کی ریشو نکال کر بات کریں گے نا تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے، مگر ہمیں کوئی تناؤ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو یہ مجلس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت البقیع بنوانا ہے۔ مولا آ جائیے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے بیوی کا مزار بنتے ہوئے دیکھیں۔ مولا آ جائیے تاکہ وہ چراغ جو قبر زہرا پہ گل ہو گیا ہے وہ دوبارہ جلایا جائے۔ مولا آ جائیے تاکہ امام حسن کا مزار بنایا جائے۔ مولا آ جائیے امام جعفر صادق کی شہادت کا دن ہے، ہم سے آ کے پرسہ لے لیجئے۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنیں گے؟ بڑے بنا بنا کر، بڑے لہجے بنا بنا کر اور گردنیں گھما گھما کر ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جی ان 5 کے جنازوں کا حال سنا؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ آمادہ ہیں آپ رونے کے لیے؟ ہمارے علاقے کے معتبر انسان کی رحلت ہو جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، بڑی شان سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی میرے بھائی کا جنازہ تھا کراچی میں، مولانا محمد عون نقوی کا، ہزاروں لوگوں کی شرکت، گریہ ہی اس پر ہو رہا تھا۔ میں تو اسی لیے رو رہا تھا کہ جس حسین کا یہ نوکر تھا اس کے جنازے میں تو لوگ نہیں تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ، بہت لکھا ہے تو 13 لوگ، کائنات کا رسول جنازے میں 11 اور 13 لوگ۔ امت کو اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا اور نبی کو دفنا دیا۔ مولا نے فرمایا میں وارث ہوں نبی کا، میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ اس کا انتظار کرتا۔ اہل بیت کی ذمہ داری تھی غسل و کفن، گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے غسل و کفن دینا۔ میں نے نبی کو غسل دیا، کفن دیا، میں نے نبی کو دفنا دیا۔ امت کو اعتراض ہوا، اس گھر میں 90 دن بعد، 95 دن بعد، 75 دن بعد، جو روایتیں ہیں وہ سنا رہا ہوں، اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا جناب زہرا کا۔ نبی کی رحلت کے 95-75 دن کے بعد دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا۔ سنیں گے کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ جنازے میں تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے۔ جو سادات بیٹھے ہیں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو مدینے لے چلیں۔ آج ہم بی بی کی وجہ سے احترام کیے جاتے ہیں نا، ہمارا احترام ہوتا ہے، سیدہ کی اولاد ہے، ان کے رگوں میں سیدہ کا خون ہے، ان کے بدن میں مولا علی کا خون ہے، ہمارا احترام ہوتا ہے۔ بی بی کے جنازے میں 4 آدمی شامل ہیں، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امام حسن امام حسین سے فرما رہے ہیں مولا علی حسن و حسین گریہ کرو مگر اتنا نہ رونا کہ پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے۔ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا جب حسنین ماں کے جنازے پہ رو رہے تھے نا تو آستین دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے کہ کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے، کہیں اہل محلہ کو معلوم نہ ہو جائے زہرا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں جناب زہرا کا جنازہ اٹھا ہے، 4 آدمی ہیں زہرا کے جنازے میں۔ امت کو پھر اعتراض ہوا، علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، بار بار اعتراض ہو رہا تھا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے، 2 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ حسنین جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے خود اٹھے گا۔ جہاں جنازہ مڑے تم بھی مڑ جانا، تمہیں ایک جگہ پہنچ کر جنازہ نیچے رکھنا ہوگا۔ وہاں جہاں جنازہ رکھا جائے گا بالکل برابر میں وہاں خاک ہٹاؤ گے تو قبر تیار ملے گی۔ امام حسن نے جب خاک ہٹائی تو قبر بنی ہوئی تھی، جب اس کا تختہ ہٹایا تو اس کے اندر تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جو آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اس عظمت والے علی کا جنازہ 2 آدمی اٹھا رہے ہیں۔
پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا. 3 جنازوں میں اہل بیت نے امت کو نہیں بلایا. بار بار اعتراض ہو رہا تھا نا. یہ 4تھا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا. امت نے اتنے تیر مارے کہ زینب اور ام کلثوم جنازے سے تیر نکالتی رہی. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. مولا صادق کی حدیث ہے، جب ہمارے غم میں کوئی روتا ہے تو وہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہوتا ہے. مذاق بنانے نہیں دیجئے، لوگوں کو کہنے دیجئے کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے ماتم کرتے ہیں. ہمیں جنہیں منہ دکھانا ہے وہ خوش ہیں ہم سے. پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا. یہ واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ گھر سے اٹھا ہے. امام حسن کا جنازہ، حسن مجتبیٰ مولا کا جنازہ گیا ہے، پھر دوبارہ آیا اور بہنوں نے دوبارہ کفن تبدیل کروایا. رو رہے ہیں نا آپ حضرات. 5ویں جنازے کا حال سنیں گے. اتنے گھوڑے دوڑائے حسین کے جنازے پر، اتنے گھوڑے دوڑائے. رونے والوں جملہ محسوس کرو گے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا بھائی کا لاشا. آئیں اپنے بھائی کے لاشے پر تو لاشے کا حال غیر تھا. لاشے کو دیکھ کر فرمانے لگی تم ہی حسین ہو زینب کے بھائی؟ انت اخی زینب، تم میرے بھائی حسین ہو؟ پھر یہ کہہ کر ہمارے مولا کے لاشے کے گر چکر کاٹنا شروع کیے. کبھی پائنتی آ کر دیکھتی ہیں حسین کو، کبھی سرہانے آ کر دیکھتی ہیں. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. مگر حسین کے بدن پہ زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے. پھر روتے روتے عزاداروں بیٹھ گئیں امام حسین کے بدن کے برابر میں اور گریہ کرنے لگیں. امام نے پھر حوصلہ دیا پھوپھی اماں آپ عالم ہے غیر معلمہ ہے، حوصلہ کیجئے. فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. میرا دل کر رہا ہے ایک روایت سنا دوں آپ کو. ابن ربی نامی سپاہی ہے یزیدی لشکر کا. وہ کہتا ہے جب خیمے لٹ رہے تھے تو میں بھی لوٹنے کے لیے پہنچا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، لوٹنے کو کچھ بچا نہیں تھا. ایک لوٹنے والے سپاہی سے میں نے پوچھا کچھ بچا ہے جو میں بھی اٹھا لوں؟ تو کہنے لگا خیموں میں تو کچھ نہیں بتا، خیموں میں تو کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا مقتل کی طرف گیا، میں نے جا کے دیکھا حسین کے لاشے کو لوٹا جا چکا تھا. کوئی امامہ اتار کر لے گیا تھا، کوئی نالینیں اتار کر لے گیا تھا، کوئی ابا اتار کر لے گیا تھا. حسین کی تلوار کوئی لے جا چکا تھا، زرہ کوئی لے جا چکا تھا. حسین کے بدن پر کچھ نہیں بچا تھا. میں واپس آنے لگا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، سب حسین کو لوٹ کر چلے گئے. تو میری نگاہ گئی اس کرتے پر جو حسین کے بدن پہ تھا اور وہ پھٹا ہوا تھا. تو میں نے کرتے کو غور سے دیکھا تو سوچا اس کے تو کوئی پیسے نہیں ملیں گے. میں واپس جانے لگا تو میری نگاہ پڑی کہ حسین نے کرتے کو روکنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہنے لگا میں نے سوچا اس پٹکے کی قیمت ملے گی. تو کہتا ہے میں برابر میں بیٹھ گیا تو دیکھا حسین نے پٹکے میں 2 گرہیں لگائی ہوئی تھی. تو میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. امام کا سر کاٹا جا چکا ہے، امام شہید ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا اور گرہ پر آ گیا. کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر مجھ سے ہٹتا نہیں تھا. جب میں نے طاقت لگا لی اور ہاتھ اٹھتا نہیں تھا تو میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا. میرا رونا اس بات پر ہے کہ سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. جناب رباب نے کیسے دیکھا ہوگا حسین کا لاشا. یہ 5واں لاشا ہے. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سن لیا آپ نے. اب چلیے ذرا کچھ اور جنازوں کا حال سن لیجئے. امام زین العابدین کا لاشا جب میرے مولا باقر نے غسل دیا نا تو چیختے ہوئے باہر آئے. فرمایا مولا آپ صابر امام. فرمایا میں نے اپنے بابا کے بدن سے کرتا علیحدہ کیا تو اب بھی تازیانوں کے نشان ہیں. یہ امام سجاد کے جنازے کا حال ہے.
امام محمد باقر کے جنازے میں امام صادق بہت روئے ہیں، اور اتنا گریہ کیا ہے امام باقر کے جنازے میں، اللہ اکبر، فرمایا کہ میرے بابا کے جنازے پر وہ آثار ہیں جو کسی مظلوم کے جنازے پر ہوتے۔ سنیں گے عزادارو، امام جعفر صادق کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا نا، تو امام جعفر صادق کے جنازے پر امام موسیٰ کاظم بہت رو رہے تھے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے، جہاں مزار بنا ہوا نہیں ہے، دھوپ آ رہی ہے قبر پر، آپ نے عزاداروں کے لیے شامیانے لگوائے ہیں، آپ نے عزاداروں کے لیے پنکھے لگوائے ہوئے ہیں، ذرا کچھ دیر مدینہ چلیے کہ جہاں امام صادق کی قبر پہ کوئی سائبان نہیں ہے، امام حسن کی قبر پر کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی چھتری نہیں ہے۔ جب امام کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو امام کاظم رو رہے تھے۔ بس عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا نا مولا آپ صابروں کے امام ہیں، فرمایا آج میرے بابا کے جنازے میں اہل بیت کے جنازوں میں سب سے بڑا مجمع ہے، میں رو اس پہ رہا ہوں کہ میرے جد حسین کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن رہا، کوئی نہ تھا جو حسین کا جنازہ دفنا سکتا ہوتا۔ امام زین العابدین نے اعجاز امامت سے آ کے جنازہ دفنایا۔ عزادارو جب قبر بنا لی نا امام سجاد نے، جب قبر بنا لی تو کسی نے پوچھا خواب میں آ کر کے مولا بتائیں علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو فرمایا میں نے اپنے بھائی علی اصغر کو اپنے بابا کے سینے پہ سلا دیا۔ یہ ہے اہل بیت کے جنازوں کا حال۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔